بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیم تفسیر ازاں ٹیلی ویژن کی جانب سے آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے 14 ستارے 14 اسٹارز، جو خصوصاً ہم نے بچوں کے لیے رکھا ہے کہ تاکہ ان کو یہ نالج مل سکے. 14 ستارے پروگرام میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ سکینہ حیدر کاظمی، اور آج کے اس پروگرام میں کہ جو ہمارا پروگرام ہے 14 ستارے، یہ 14 معصومین علیہ السلام سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے فیکٹس اور امپورٹنس بتاؤں گی کہ جو ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے 14 ستارے، آج کا یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس فرسٹ ایپیسوڈ میں. تو سب سے پہلے تو جس بک سے یہ منسوب ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بک دکھانا چاہوں گی اسکرین پر. یہ ہے 14 اسٹارز کی بک. یقیناً 80% مومنین اور مومنات کے گھر میں یہ بک موجود ہوگی. ہر مومن اور مومنات کے گھر میں یہ بک موجود ہوتی ہے، لیکن پڑھا کم جاتا ہے کتابوں کو. تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ 14 اسٹارز بک ہے کہ جس میں ہمارے 14 معصومین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے آخری امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تک ان کی حالات زندگی، ان کی ولادت، ان کی زندگی میں جتنے بھی اوکیشن ایونٹس ہیں وہ سب اس بک میں موجود ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر جن کے گھر میں نہیں ہے تو خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے یہ بک ضرور لا کر رکھیں. عزیزان گرامی، دیکھیے آج کل ہمارے بچے سب کے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹوری سنائیے، ہمیں کہانی سنائیے. کوئی اپنے پیرنٹس سے آ کے کہتے ہیں تو بچوں کو زیادہ تر باربی، رپنزل، ٹینگل، اسپائڈر مین، بیٹ مین، یہ والی اسٹوریز ان کو سنا کر بڑا کیا جاتا ہے. تو کیوں نہ ایک فکشنل ورڈ سے ہٹا کر ہم اپنے بچوں کو ایک ریالٹی میں لائیں اور ان کے بارے میں بتائیں. جب وہ آئیں اور کہیں کہ ہم کچھ سننا چاہتے ہیں تو ہم ان کے واقعات بتائیں کہ جو ہماری زندگی کے آئیڈیل ہیں، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ 14 ستارے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام ہیں. تو سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی یہ جو بک، اس کے جو رائٹر ہیں وہ حجت الاسلام سید نجم الحسن صاحب ہیں. اور یہ جو بک ہے وہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے پبلش ہوئی ہے. تو اب میں شروع کروں گی. جو پہلا باب ہے اس بک کا، فرسٹ ٹاپک ہے اس بک کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. یہ دیکھیے جو فرسٹ ٹاپک ہے اس بک کا وہ ہے پیغمبر اسلام ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں درود اور سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب ابتدا ذرا دیکھیے گا کہ کتنی خوبصورت انداز میں شاعر نے کی ہے اس ٹاپک کی کہ دو ٹکڑے ایک اشارے سے جس کے قمر ہوا، قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دو ٹکڑے ایک اشارے سے جس کے قمر ہوا اور جس در پہ جھک گئی ہے جبیں آفتاب کی، اور تفسیر اس کی زلف ہے واللیل کی ندا. تفسیر اس کی زلف ہے واللیل کی ندا. کیا شان ہے جناب رسالت مواب کی. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں اس کی شروعات کی ہے. تو یہ ہے باب پہلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو تحریر ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم رحمت للعالمین. اور اس کے بعد ایک اور شعر لکھا گیا ہے کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت. کس کے لیے ہے یہ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت. احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا، کہ احسان ہمارے نبی کے ہے کہ جو وہ زمین پہ اتر آئے. اور اے نور کے پتلے، انہیں کہا جا رہا ہے اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت. تو میں یہاں سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ خلاق عالم نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے.
ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے کہ جن میں سے 313 رسول تھے اور باقی نبی تھے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ 313 جو خداوند متعال کی ذات نے بھیجے وہ رسول تھے اور باقی 313 کو چھوڑ کر سارے نبی تھے. رسولوں میں 5 اولو العزم تھے. ان انبیاء و رسول پر ایمان لانا بہت ضروری ہے ہم اور آپ کے لیے کہ ان انبیاءوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. انہیں معصوم، منصوص، عالم، علم لدنی اور افضل کائنات قرار دیا گیا. سبحان اللہ. یہ نہ صرف بدن مادر بلکہ بدو فطرت میں ہی نبی بنائے گئے تھے. انہی انبیاء و رسول میں سے ہمارے نبی ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھوں گی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پہلے یہ بتا دی جاؤں جو بچے سن رہے اگر انہیں نہیں پتا کہ جب ہمارے رسول کریم رحمت للعالمین کہ جو اللہ کے رسول ہیں، پیارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جتنی دفعہ آئے تو ان پر درود بھیجنا لازم ہو جاتا ہے، واجب کر دیا ہے خداوند عالم نے کہ جتنی دفعہ ہمارے نبی کا نام آئے ان پر ہمیں درود بھیجنا چاہیے. تو انہی سب رسولوں میں سے کہ جو آئے ان میں ہمارے ایک آخری نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں خلاق عالم نے اپنے نور عظمت و جلال سے پیدا کیا تھا. سبحان اللہ، وہ نوری تھے. اچھا میں دوبارہ دہرا دوں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ہم جیسے بشر تھے، انسان تھے، تو ان کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ انہیں خدا نے اپنے نور سے خلق کیا کہ جسے خدا اپنے نور سے خلق کرے اور جس نور سے اس پوری عالم میں، اس پوری دنیا میں جس کے نور سے نور پھیل جائے اس کو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور ان کے جسم کا سایہ نہ تھا. اب ہم اور آپ جو عام انسان ہیں ان کے جسم کا سایہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ نوری مخلوق ہیں کہ جس نے خدا نے خلق کیا کہ جن کے جسم کا سایہ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ان کی نبوت اور رسالت کو دوام دے کر اس سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن چونکہ سلسلہ تخلیق کا جاری رہنا مسلم تھا اور ضرورت تبلیغ کی بقا لازمی تھی، لہذا اس دانا و بینا خدا نے اپنے عزلی فیصلے کے مطابق باب نبوت کو بند کر کے امامت کا لابدی دروازہ کھول دیا اور 12 اماموں کے ان اسماء کی بازبان رسول وضاحت کراوی جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ خداوند عالم نے ہماری رہنمائی کے لیے جو ہادی بھیجے، جو رسول بھیجے، جس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے لیے خداوند عالم نے امامت کا دروازہ کھول دیا ہمارے لیے کہ جن میں سے پہلے امام ہمارے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. خیر، یہ بھی نوری مخلوق تھی اور اسے بھی خدا نے معصوم، منصوص، عالم لدنی اور افضل کائنات قرار دیا گیا تھا. یہ بھی یعنی کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ اماموں کی، جو 12 امام خداوند عالم نے رسول اللہ کے بعد ہمارے لیے بھیجے. یہ حجت خدا بھی ہے اور امام زمان بھی ہیں. کہ یہ حجت خدا بھی ہیں اور امام زمان بھی ہیں. اسے خدا نے اسلام کی حفاظت، دین کی سیانت، کائنات کی امامت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے. کیا لکھا ہے کہ دین کی حفاظت اور رسول کی خلافت کی ذمہ داری خداوند عالم نے سونپی ہے اور اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا گیا. سبحان اللہ. اب آگے جو تحریر ہے میں اس کو پڑھنا چاہوں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت. اس کے بعد تو لکھا ہے کہ آپ کے نور وجود کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے 9 لاکھ برس پہلے ہوئی. کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ ہمارے نبی کی جو خلقت ہوئی، ان کے نور کی خلقت خداوند عالم نے حضرت آدم کی بھی ولادت سے 9 لاکھ برس پہلے کی تھی. آپ کا نور اقدس اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا جب صلب جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچا تو آپ کا ظہور و شہود بشکل انسانی بدن جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے مکہ معظمہ میں ہوا. سبحان اللہ. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور ہوا
کہ میں بچوں کے لیے آسان ورڈز میں بتا دوں کہ جب ہمارے نبی کا ظہور ہوا، کہ جب ان کی نور کی خلقت ہوئی تو اس کے بعد جب ان کا ظہور ہوا تو اس کے بعد اس روئے زمین پر بہت سارے میریکلز ہوئے، معجزات ہوئے. اب کس طرح، میں ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کروں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں. کہ آپ کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے امور رونما ہوئے کہ جو حیرت انگیز ہیں، کہ جو اسٹونش ہیں، کہ جو بہت اگر ہم دیکھیں تو حیرت ہمیں آئے کہ یہ دیکھیں یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. مثلاً آپ کی والدہ ماجدہ کو بار حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ تولید کے وقت کثافتوں سے پاک تھی. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی والدہ کی کہ آپ محنتوں اور ناف بریدہ تھے. آپ کے ظہور فرماتے کہ آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی. بے شک سبحان اللہ. اور آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عزیزان محترم، اس کے بعد لکھا ہے کہ اور آپ نے یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری کیا. اور اس کے بعد کہ جتنے بھی ایول پاورز تھی، کہ جتنے بھی ایسے تھے کہ جو غیر خدا کو مانا کرتے تھے لوگ، تو وہ جتنے مقامات تھے ان کے جہاں جہاں وہ پوجا کرتے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ سارے مقامات منہدم ہو گئے. یعنی کہ جب ہمارے نبی کریم کا ظہور ہوا تو اللہ کو جو لوگ نہیں مانتے تھے، جو اللہ کے علاوہ مانا کرتے تھے، تو وہ جتنے مقامات تھے وہ منہدم ہو گئے. اور جادو اور کہانت کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے. جو بھی جتنی بھی ایول پاورز تھی وہ سب کی سب ڈسٹرائے ہو گئی. سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی تاریخ ولادت. اب دیکھیے، آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. بعض مسلمان 2 ربیع الاول، بعض 6، بعض 9 اور بعض 12 بتاتے ہیں. لیکن جمہور علماء اہل تشیع میں اور بعض علماء نے کہا ہے کہ 17 ربیع الاول عام الفیل کو صحیح سمجھا جاتا ہے. علامہ مجلسی علیہ رحمۃ اللہ حیات القلوب میں فرماتے ہیں کہ جو 17 ربیع الاول ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، 17 ربیع الاول. اس کے بعد آپ کی پرورش پہ میں ذرا نظر ڈالنا چاہوں گی یہاں پر کہ مورخ ذاکر حسین لکھتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے، کہ آپ ابھی پیدا ہوئے تھے اس کے 2 ماہ بعد ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. مدینے میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے سوائے 5 اونٹ اور چند بھیڑوں اور ایک حبشی کنیز کے جو ام ایمن جن کا نام تھا، ان کے سوا اور کچھ ورثہ میں نہیں چھوڑا تھا. حضرت آمنہ کو جب حضرت عبداللہ کی وفات کا خبر پتہ چلی تو ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کا دودھ خشک ہو گیا تھا. عزیزان محترم، اس کے بعد آپ کی سایہ مادری سے محرومی، کہ جو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ کی عمر جب 6 سال تھی اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو سایہ مادری سے محروم ہو گئے. آپ کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئی. وہاں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا. جب واپس آنے لگی تو مقام ابوا، کہ جو کہ مدینہ سے 22 میل دور مکہ کی جانب واقع ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ انتقال کر گئیں اور وہیں دفن ہوئی. آپ کی خادمہ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں. اس کے بعد جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کہ جو 120 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے بڑے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد نے فرائض تربیت اپنے اوپر عائد کیے اور اس شان سے تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا. اچھا، کس نے تربیت کی؟ جو ابھی میں نے پڑھا ہے اس بک سے. بچوں کے لیے دوبارہ بتا دوں کہ جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے لی، کہ
کہ جو آپ کی چچا چچی تھے اور مولائے کائنات امام اکبر حضرت علی ابن ابی طالب کے والد اور والدہ تھے۔ عزیزان گرامی، عبد المطلب کے بعد ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے محافظ اور متولی اور سردار قریش تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی غریب اس شان کا سردار نہیں ہوا کہ جس شان و شوکت کی سرداری میرے پدر محترم کو خدا نے دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد المطلب کی وصیت و ہدایت، ذرا سنیے گا کہ حضرت ابو طالب کو حضرت عبد المطلب نے کیا وصیت کی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت وفات آیا تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سخت گریہ کیا اور اپنے فرزند ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے ابو طالب، یہ تیرے حقیقی بھائی کا بیٹا ہے اور اس درگانہ کی حفاظت کرنا، اسے اپنا نور نظر اور لخت جگر سمجھنا اور اس کے تحفظ اور خبرگیری میں کوئی کوتاہی نہ کرنا اور دست و زباں اور جان مال سے اس کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ وصیت کی تھی حضرت ابو طالب کو کہ یہ آپ کے بھائی کا فرزند ہے، ان کی حفاظت کرنا اور دل و جان سے ان کی حفاظت کرنا، انہیں اپنا فرزند سمجھنا، انہیں اپنا لخت جگر سمجھنا۔ تو دیکھیے ایسا سجایا، ایسا سنوارا، ایسی حفاظت کی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہ آج بھی دنیا حضرت ابو طالب کے قصیدے پڑھتی نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جناب خدیجہ کے ساتھ آپ کی شادی خانہ آبادی۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ کے حسن سیرت، آپ کی راست بازی اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب دیا گیا۔ صادق اور امین یعنی صادق کہ جو بہت سچا ہو، کہ جب 25 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا کہ یہ بہت ہی صادق ہیں، صادق اور امین ہیں۔ تو پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ ہم بہت ہی خوش نصیب قوم ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے، کہ جس کو خدا نے اپنے نور سے خلق کیا، اور جب اس کو اپنے نور سے خلق کیا گیا اور جب اس کا نور اس دنیا میں آیا تو اس کی خلقت کے بعد جتنی تاریکیاں تھیں، جتنی شیطانیت تھی اس دنیا میں، وہ سب تاریکیاں ایک روشن اجالے میں تبدیل ہو گئیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ کے حسن سیرت اور آپ کی راست بازی اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی اور آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب خدیجہ بنت خویلد نے جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھی۔ میں ایک بار پھر بیان کر دوں کہ جناب خدیجہ کی تعریف میں کہ جو جناب خدیجہ جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھی، ایسے حال میں اپنی شادی کا پیغام پہنچایا کہ جب ان کی عمر 40 سال کی تھی، پیغام عقد منظور ہوا اور حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بی بی خدیجہ کا نکاح پڑھا۔ تو نکاح جب پڑھا حضرت ابو طالب نے تو اس نکاح کی ابتدا اس طرح کی کچھ کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذریۃ اسماعیل، کہ تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے قرار دیا۔ یہ تاریخ یعقوبی میں بھی درج ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کیا۔ کیا تھا میں دوبارہ بیان کروں گی کہ کتنا حق مہر تھا حضرت خدیجہ کا، کہ 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، کہ جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کیا۔ تاریخ میں ہے کہ جناب خدیجہ کی طرف سے عقد پڑھنے والے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نکاح پڑھنے والے ان کے چچا حضرت ابو طالب تھے، مولائے کائنات کے بابا حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب کا نام آیا ہے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں حضرت ابو طالب کی ولادت کی، بہت بہت مبارکباد ہو عالم اسلام کو، یہ محسن اسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد
ایک روایت میں یہ ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ باقرہ تھی، شادی کے وقت جناب خدیجہ باقرہ تھی۔ یہ واقعہ نکاح میں کافی بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جناب خدیجہ کی شادی ہوئی تو وہ باقرہ تھی، اور رسول اللہ کے ساتھ جناب خدیجہ کا یہ پہلا عقد تھا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عقد نہیں کیا، کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی، جب تک وہ ان کی وفات نہیں ہوئی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عقد نہیں کیا کسی سے۔ اور جناب خدیجہ اور ہمارے رسول اللہ کی ایک محبت کی، اور اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ اور جناب خدیجہ میں بہت اچھی ایک بانڈنگ تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ جناب خدیجہ یہ وہ خاتون تھی محسنہ اسلام ہم انہیں کہتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی بقا کے لیے لٹا دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنے دولت کے دروازے کھول دیے تھے لوگوں کے لیے، اور کہا تھا اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ اسلام قبول کریں، اور یہ جتنا چاہتے ہیں یہ میری دولت میں سے پیسہ لے جا سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج جو میں نے آپ کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ کس طرح ان کی خلقت ہوئی، ان کی ولادت ہوئی، ان کی شادی حضرت خدیجہ سے، اور جتنی بھی معلومات میں نے آپ کو دی یہاں پر، تو یہ میں پہلے بتا چکی ہوں، دوبارہ دکھا دوں کہ یہ 14 ستارے کتاب ہے، کہ یہ ہر کسی کے گھر میں پائی جاتی ہے، ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے، اور جن کے گھر میں نہیں ہے وہ اسے خرید لے، کیونکہ عموماً بچے سوال کرتے ہیں کچھ اسلام کے سے کرتے ہیں کہ بھائی کون سی ایسی تاریخ تھی، ہمارے رسول کب پیدا ہوئے، یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے، یہ ہمارے رسول کی شادی کب ہوئی، اور ہمارے رسول کی زندگی کے بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں کہ جو کبھی بچے سوال کرتے ہیں۔ آج کل تو بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہم اور آپ کے گھر میں، تو ان کے جواب دینے کے لیے بعض اوقات تو ہمارے پاس جواب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو میں کہوں گی ان کے لیے کہ وہ ضروری 14 ستارے اپنے گھر میں لا کر رکھیں، اور جب اگر ان کے بچے کہیں، تربیت اس طرح سے کریں اپنے بچوں کی، کہ جب آپ کے بچے کہیں کہ ہمیں کوئی کہانی سنائے، ہمیں کوئی اسٹوری سنائے، تو آپ فکشنل ورلڈ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں انہیں بتائیں، یا آپ ان 14 ستاروں کی کسی بھی کوئی ایک ستارہ لیں، آپ ان کی زندگی کے بارے میں انہیں بتائیں۔ تو میں سمجھتی ہوں ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ میں اگر فضائل بیان کرتی رہوں اور آپ سنتے رہیں تو دن سے رات ہو جائے یا صدیاں گزر جائے، لیکن ایک فضائل ان کا بیان نہیں ہو پائے گا، ایک بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور